السلام علیکم ناظرین، آج میں موجود ہوں خالد فاروقی صاحب کے ساتھ برسل سے، جو بیلجیم کا دارالحکومت ہے اور یورپین یونین کا مرکزی ہیڈ کوارٹر بھی ہے۔ آپ سب کے علم میں ہے کہ یورپین پارلیمنٹ نے ایک بہت ہی سخت قسم کی قرارداد پاس کی ہے پاکستان کے بارے میں، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں توہین مذہب کا جو قانون ہے اور اس کا غلط استعمال جو ہے اس پہ یورپی ممالک ہیں ان کو تشویش ہے۔ اور چونکہ آپ سب جانتے ہیں، اور جو نہیں جانتے، پاکستان کو ایک خاص فیسلٹی ملی ہوئی ہے جی ایس پی کے نام سے، جی ایس پی پلس کے نام سے، جس کے تحت پاکستان کی جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں وہ یورپین منڈی میں ان کو کوٹا ملتا ہے پاکستان کو۔ تو خیر، اس کے تو یہ تو ایک معاشی پہلو ہے، لیکن اس کے سیاسی مثمرات بھی ہیں۔ ایک طرف یورپ میں یہ کچھ ہو رہا ہے، اور پاکستان میں جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ٹی ایل پی اور دیگر بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فرانسیسی سفیر کو ملک بدر کیا جائے اور یورپ کے ساتھ جو ہے دو ہاتھ کیے جائیں، بدلہ لیا جائے۔ تو خالد فاروقی صاحب چونکہ وہاں موجود ہیں، ہمارے بہت مایہ ناز صحافی ہیں، رپورٹ کرتے ہیں اس معاملے پر، تو آج ہم نے ان کو دعوت دی ہے کہ ہم یہ بتائیں کہ یہ یورپین پارلیمنٹ میں ایسی قرارداد کیسے آئی اور کیسے منظور ہو گئی۔ خالد صاحب، اصل میں جو 27 یونائٹڈ نیشن کے کنونشنز ہیں ہیومن رائٹس سے متعلق، وہ تمام کنونشن کو یہاں جی ایس پی پلس سے اٹیچ کیا گیا ہے۔ یعنی اس کو پاکستان نے، اس کا سگریٹری ہے، یونائٹڈ نیشن کا بھی سگریٹری ہے، اور اس کنونشن کو یہاں پر جی ایس پی پلس کی جو نیگوسیشن ہوئے تھے، جب پاکستان کو یہ سہولت دی جا رہی تھی، تو اس وقت اس کو اٹیچ ایز اے کنڈیشنلٹی، شرط کے طور پہ کیا گیا تھا۔ اور پاکستان سے بیسیکلی جی ایس پی پلس پاکستان کو اس لیے دی گئی ہے کہ جب پاکستان میں جمہوریت 2008 میں بحال ہوئی تھی، تو کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت کلاؤٹ ہے انٹرنیشنل سطح کے اوپر، بے نظیر کیا، یہاں بہت عزت و احترام کیا جاتا ہے، اور کہ ان کو بہت اچھی نظر سے دیکھا جاتا تھا ان کو، اور وہ بہت ان سے کانٹیکٹ میں بھی تھی۔ تو وہ تو شہید ہو گئی تھیں، لیکن ان کی جب حکومت آئی پیپلز پارٹی کی، تو ظاہر ہے کہ یورپی یونین نے ان سے تعلقات کو بحال کیا، اور ان 5 سالوں میں پاکستان کو اتنا کچھ دیا یورپی یونین نے جتنا پچھلے 30 سالوں میں نہیں دیا تھا۔ تو ایک تو یہ تھی کہ سمٹ لیول پر یہاں یہ تعلقات لے کے آئے، اور پاکستان کا آپ کو یاد ہوگا کہ سیلاب آیا تھا، اس کی بھی مدد کی، اور یہ ایک پورا کمپریہنسو پلان بنایا یورپی یونین نے پاکستان کے اسٹریٹجک ڈائیلاگ میں، کہ پاکستان کو یہ جی ایس پی پلس کی جو سہولت دی جائے گی، جس کے تحت پاکستان 10 سال میں تقریباً 25 بلین یو ایس ڈالر کا ایکسپورٹ کر سکتا تھا، اگر وہ اس کو صحیح سے ڈیل کرتا۔ اور شروع میں پاکستان کی جو ایکسپورٹ تھی وہ 2 بلین سے 5 بلین ہوئی، 5 بلین سے پھر 8 بلین ہوئی، تو ایک پوری ٹریجیکٹری آپ دیکھیں گے، اس سے بہت پاکستان کو فائدہ ہوا۔ لیکن اس کے ساتھ جو کنڈیشنلٹی تھی، اس کے لیے ہر سال ریویو ہوتا ہے کہ آپ نے ان شرائط کو پورا نہیں کیا یا کیا ہے۔ اس میں اقلیتوں کے حقوق، آزادی صحافت، خواتین کا روزگار، خواتین سے امتیازی سلوک کا خاتمہ، یہ کنڈیشنلٹی کے لیے ریویو ہر سال کرتے رہا، اور یورپی یونین اور پاکستان کو اپروو کرتا رہا۔ لیکن گزشتہ جب سے یہ حکومت آئی ہے، موجودہ حکومت، جب ان کو ریویو کے لیے بلایا گیا اور ان کے سامنے شرائط رکھی گئی، تو یہاں پر آ کے انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے، ہم اس کو کریں گے۔ رزاق داؤد صاحب یہاں تشریف لائے، انور منصور جو کہ اٹارنی جنرل تھے وہ بھی آئے، انہوں نے کہا یہ لیجسلیشن ہم نے کی ہے، اور اسی کے ساتھ یہاں جو ہیومن رائٹ کی منسٹر ہیں شیری مزاری، وہ بھی تشریف لائیں، اور انہوں نے یقین دہانیاں کرائیں۔ لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ پہلے تو آسیہ بی بی کو لے دے کے چھوڑا گیا، پھر جو یہ دوسرا کپل ہے شگفتہ کوثر اور شفقت ایمینویل کا، ان کو 7 سال سے آپ نے جیل میں بند رکھا ہوا ہے۔ اب یہاں کا جو رائٹ ونگ ہے، اور اس وقت جو حالات ہیں فرانس اور پاکستان کے درمیان، تو اب انہوں نے یہ ایسے وقت پہ، نازک وقت پہ قرارداد وہ لے کر آئے جب پاکستان کے خلاف بہت غم اور غصہ ہے یورپ کے اندر، اور یہ کوئی زیادہ ڈیمانڈ آپ سے نہیں کر رہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ صرف امتیازی سلوک کا خاتمہ کریں، اور ان قوانین کو آپ واپس لیں جو کہ آپ نے امتیازی طور پر یہ قوانین بنائے ہوئے ہیں۔ اور یہ قوانین خود یورپ کے میں بھی ہیں، ہم بھی تو یہاں رہتے ہیں، 25 ملین مسلمان
یورپی یونین میں رہتے ہیں ان 25 ملین مسلمانوں کی جن میں میں بھی ایک ہوں جو حقوق حاصل ہیں، اگر یہ ہم ایز اے اقلیت ہمارے ساتھ یہاں کیا جائے جو کہ پاکستان اقلیتوں کے ساتھ وہاں کر رہا ہے، تو لگ جائے گا پتہ پاکستان کو کہ اور مسلم دنیا کو، تو ہم جو حقوق انجوائے کر رہے ہیں یہاں پر قانون سازی میں برابری کے حقوق، وہی یورپین یونین کہتی ہے بھائی دوسری اقلیتوں کو دے دیں آپ پاکستان میں. تو بالکل اب جو قرارداد پاس ہوئی ہے یورپین پارلیمنٹ کی 46 سالہ تاریخ میں اتنی بھاری اکثریت سے کبھی کوئی قرارداد پاس نہیں ہوئی. یعنی آپ دیکھیں کہ 6 ووٹ جو ہے وہ اگینسٹ آئے اور 681 ووٹ قرارداد کے حق میں آئے. جی، تو خالد صاحب مجھے بتائیے کہ اس کے اب مضمرات کیا ہوں گے؟ اس کا نقصان، ظاہری بات ہے معاشی پہلو کا تو ہم نے ذکر کیا، تو یہ اس کی اور کیا ہمیں خطرہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یہ چیز میرے خیال سے ابھی تک یہاں پر، کیونکہ آپ کو پتا ہے پاکستان میں جب اس طرح کی کوئی قرارداد آتی ہے تو اس کا فوراً ایک ریئیکشن آتا ہے کہ یہ سازش ہے یہود و ہنود کی، یہاں پہ مغربی دنیا کی، کافروں کی، وغیرہ وغیرہ. ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. دیکھیں، ایک تو یہ جو قرارداد ہے اس کے جو بھی اثرات ہیں اور جو بھی نقصانات ہیں وہ تو اپنی جگہ، لیکن وہ جو پاکستان نے رسپانس کیا ہے اس کے اس سے بھی زیادہ نقصانات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ وہ ایک ٹون ہے کہ اس گورنمنٹ کی، پرٹیکولرلی گورنمنٹ، اس میں بہت زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں ہے انٹرنیشنل ریلیشنز کا، ان کو جواب بھی دینا نہیں آتا. جب شیریں مزاری صاحبہ یہاں تشریف لائی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ سے جو مطالبات یہ کر رہا ہے یورپی یونین ہیومن رائٹ کے سلسلے میں، آپ انسانی حقوق کی وفاقی وزیر ہیں، ذمہ دار ہیں، تو آپ نے ان سے کیا کہا؟ یہ ہم سے روزانہ بات ان کی ہوتی ہے، تو یہ بات یقیناً انہوں نے آپ سے بھی کی ہوگی. تو وہ فرمانے لگیں کہ یہ ہم سے کیا بات کریں گے، ہم نے ان کو کہا کہ آپ مسلمانوں کے ساتھ یورپ میں زیادتی بند کریں، اور یہاں پر اسکارف جو ہے وہ اس پر پابندی آپ کبھی لگاتے ہیں کبھی کسی چیز پہ. تو میں حیران رہ گیا. یہ بات آپ یہاں وضاحت کرنے کے لیے آئی ہیں، آپ یہاں سے زیادہ سپورٹ لینے کے لیے آئی ہیں، آپ کو یہ اکنامک انہوں نے پیکج دیا ہوا ہے، ایکسٹرا آرڈینری پیکج دیا ہے، آؤٹ آف دا وے جا کے پیکج دیا ہے، اور آپ کے لوگوں کا، ہم جیسے لوگوں کا یہ لوگ تحفظ کرتے ہیں آپ ان سے. تو اس طرح یہ لوگ ڈیل کر رہے ہیں. آج جو کل رات کو، سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. آپ یہ بتائیے آپ کتنے برسوں سے یورپ میں رہ رہے ہیں، تو یہ بتائیے پاکستانیوں کو کہ کیا یہ جو یہاں پر ایک تاثر ہے کہ جی وہاں پہ یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے، ڈاکٹر شیریں مزاری ہوں، عمران خان صاحب ہوں، دیگر لوگ ہوں، وہ ٹویٹ بھی کرتے ہیں پاکستان میں کوئی ایشو اٹھتا ہے تو وہ کہتے ہیں بھائی یورپ میں مسلمانوں کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے. آپ بتائیے کیا ایز اے مسلم آپ غیر محفوظ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو؟ دیکھیں، میں جس علاقے میں رہتا ہوں، میں اور ایک اور فیملی ہے یہاں، ہم 2 لوگ ہیں جو غیر ملکی ہیں، اور بھی ہوں گے لیکن نان یورپین اس پورے علاقے کے اندر. تو جب ہم اتنا محسوس کرتے ہیں، اسی لیے یہاں پر وائٹ نیبرہڈ میں ہم رہتے ہیں. دوسری بات یہ ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی یہاں پر رائٹ ونگ پالیٹکس ہے اور لوگ کرتے ہیں خلاف بات، ٹیلی ویژن پہ بھی کرتے ہیں اور بعض اوقات، لیکن جہاں تک قانون کے دائرے سے باہر جانے کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں سوائے مسلمانوں کے. وہ قانون بھی توڑتے ہیں. آپ مسلمانوں کے علاقے میں نہیں جا سکتے. یہاں پر وائٹ جو لوگ ہیں وہ مسلمانوں کے جو علاقے ہیں وہاں آپ نہیں جا سکتے. میں آپ کو بتاتا ہوں، کرسمس کا جو درخت لگتا ہے ہر محلے میں، ہر سیکٹر میں، جب ڈنمارک کے کوپن ہیگن کے ایک محلے میں پاکستانی مسلمان جب وہاں کونسلر بن گئے اور میونسپیلٹی کے صدر بن گئے تو انہوں نے اس کو اپوز کیا کہ یہاں کرسمس کا درخت نہیں لگے گا. آپ یہ کہہ رہی ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے. ڈنمارک کی بات میں کر رہا ہوں. یہاں پر ایک محلہ ہے مولن بیک، جو کہ مسلمانوں کا پریڈومینٹلی محلہ ہے، جہاں سے وہ ٹیررسٹ جو 15 جنہوں نے حملہ کیا پیرس میں، وہ بھی سارے اس محلے سے ہی آئے تھے. اس محلے میں CNN BBC اور یہاں کے رپورٹروں کی پٹائی ہوتی تھی کیمرہ نکالنے پہ. تو آپ یا وہاں پر وہ کیمرہ نہیں نکالنے دیتے، کہتے یہاں پر ہماری عورتیں، آپ وہ فلم بنا رہے ہیں. اور ایک طرح سے نو گو ایریا تھا وہ. ابھی تھوڑی سی سختی بختی ہوئی ٹیررزم کے بعد، اس کو کلیئر کیا ہے. مسلمان یہاں پر انتہائی برابر کے شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں اور بہت زیادہ اگریسو ہیں. آپ کو یہ بتا دیں،
اور یہ آپ مطلب نے یہ آپ نے کسی میرے کی علم ضرورت میں یہ آپ نے میرے علم میں اضافہ کیا، کیونکہ مجھے بھی جب میں پڑھتا ہوں اس طرح کی چیزیں سوشل میڈیا پہ تو مجھے بھی ہوتا ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے، مظلوم ہے وغیرہ وغیرہ. تو اینی وے، گوئنگ بیک ٹو جی ایس پی خالد حمید فاروقی صاحب، مجھے یہ بتائیے کہ یہ یورپین یونین کے اب اس قرارداد کے بعد پاکستان کو کیا اقدامات اٹھانے چاہیے، 2-3 ان کو ہمیں بتا دیجئے تاکہ پھر ہم اپنا یہ جو انٹرویو ہے اس کو کنکلوڈ کریں. دیکھیں، یہ تو ایک تو یہ ہے کہ ریکمینڈ کی گئی ہے کمیشن، یورپین کمیشن، جو کہ ایگزیکٹو عام ہے یورپی یونین کا، جو مشورے دیتا ہے، اور یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس جو وزارت خارجہ، ان دونوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اس پر دیکھیں اور عارضی طور پر جی ایس پی پلس کو معطل کریں، یہ انہوں نے کہا ہے. اور پاکستان سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اپنی عدالتوں کو دیکھیں کہ کس قسم کے وہاں پر مسائل ہیں. عدالتوں پہ انہوں نے تنقید کی ہے، جس کا جواب وزارت خارجہ نے دیا ہے. اب ہوگا یہ کہ پریشر مزید بڑھے گا پاکستان کے اوپر، اور پاکستان کو مزید اقدامات کرنے ہوں گے. جیسے روبسٹ اقدامات پاکستان نے ایف اے ٹی ایف کی کنڈیشنز کے لیے کیا، اب یہاں کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا. تو آپ پورے یورپ میں جو ماحول 27 ملکوں میں بن گیا ہے، آپ جیسے 681 ممبران پارلیمنٹ، 705 تو کل ہیں، اس میں سے 681 نے آپ کو کر دیا ہے. پولینڈ، فرانس، بیلجیم، نیدرلینڈ، اسپین، یہ آگے ہیں سب سے. تو اور پرٹیکولرلی جو لبرلز ہیں وہ بہت زیادہ اپ بیٹ ہیں، اور پاکستان کو اپنے بین الاقوامی تعلقات کو بہتر کرنا ہوگا. اور پاکستان کی جو انٹرنل سچویشن ہے، مائنورٹیز سے متعلق، خواتین سے متعلق، جو قبل اور لیجسلیشن کرنی ہوگی اور اطمینان دلانا ہوگا یورپی یونین کو. ادروائز ویسے بھی یہ 2023 کے دسمبر میں ختم ہونے کے لیے جا رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ جو آپ کا پورا امیج ہے، آپ چلیں اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے. جو آپ کا پورا امیج جو ٹارنش ہے، اس سے فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ آپ کے برابر والے ملک کو. وہاں ایک فیشسٹ حکومت ہے، لیکن اس فیشسٹ حکومت سے زیادہ خیر سگالی شو کی جا رہی ہے، کیونکہ آپ بہت زیادہ زیادتی کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ، اور کمزور، آپ کا موقف جو ہے وہ بہت زیادہ کمزور ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا. آپ شروع ہوئے یہ حکومت، اس وقت سے اس کے اوپر جو ہے وہ ریڈ دارہ لگایا گیا. الیکشن کی جو رپورٹ ہے مائیکل گالر کی، آبزرویشن مشن کا جو صدر تھا الیکشن کے دوران، اس نے لکھا ہے کہ بہت زیادہ بے ضابطگیاں کی گئی ہیں الیکشن میں. یہ لوگ اس طرح اچھا، نہیں کرتے کہ بھائی جی. اس رپورٹ کو آپ دیکھ لیں، 2018 کی الیکشن کی رپورٹ، اس میں بے ضابطگیوں جو ہے مینشن کی گئی ہے پاکستان کی، اور وہاں سے یہ شروع ہوا ہے. اب ایسا نہیں ہوتا، یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے آپ کو کہتے ہیں. یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بائی کٹ کر دیا، بھاڑ میں جاؤ. یہ آپ کی چیزیں لکھتے جاتے ہیں اور وہ پائل اپ ہوتی جاتی ہیں. اور یہ پہلا، آپ کے ساتھ پہلی دفعہ انہوں نے نہیں کہا ہے، گزشتہ 7 سال سے ہر ریویو میں آپ کو کہا جا رہا ہے. اور یہاں آپ کی جو سفارتکاری ہے، وہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولینڈ کے لوگ، ادھر ادھر کے لوگوں سے آ کر جب آپ ملتے ہیں، وہ آپ کے منہ پہ بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ عمل کیا ہو رہا ہے، جو قرارداد کون سی آ رہی ہے. اور وائڈلی آپ کے پاس مطلب 3 MEP بھی نہیں ہے جو آپ کی حمایت کر سکیں یار، 705 میں سے. یہ کیا جی، سفارتکاری ہے یہ؟ بہت، یہ تو ایک بحران ہے سفارت کاری کا، خارجہ پالیسی کا، اندرون ملک پالیسیوں کا. اور خالد حمید فاروقی صاحب، بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین، آپ نے خالد صاحب کی باتیں سنی، اور ان کے اوپر خدا را میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم اس لیے بھی ان سے بات کر رہے ہیں تاکہ ہمارے جو پالیسی میکرز ہیں، ہمارے جو ممبران پارلیمنٹ ہیں، سیاسی پارٹیاں ہیں، وہ اس چیز کا ادراک کریں کہ یہ کتنا سیریس ایشو ہے. کہ ایک طرف تو ہمارا جی ایس پی کا سٹیٹس جو ہے، ہماری معاشیات اور ہمارا آگے ہی معیشت کا جو ہے کافی برا حال ہوا ہوا ہے، تو اس پر ڈائریکٹلی اثر پڑے گا. اور ساتھ ساتھ یہ جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، ٹی ایل پی کو مین سٹریم کرنے کی باتیں، اور یہ کہ ٹی ایل پی کی مطالبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے کی باتیں، اس کو بند کیجئے. دنیا دیکھ رہی ہے، دنیا نے اپنی آنکھوں پہ پٹی نہیں باندھی. آپ چاہے اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھے ہوئے ہیں، یا پاکستانی عوام جو ہے 22 کروڑ، ان کو ایک خاص قسم کا نظریہ یا خاص قسم کا بیانیہ فیڈ کر رہے ہوں، حالات کچھ اسے مختلف ہیں. خالد حمید فاروقی صاحب، ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ، اور آپ سے بات ہوتی رہے گی. خدا حافظ.